آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان انڈیویجولس کا کوئی فیوچر ہے پاکستان میں یا سسٹم میں منصور علی شاہ صاحب اینڈ کچھ دیکھیے تمام آنریبل لوگ ہیں. ہمیں جو فتح کرنے کا شوق ہے کہ ایک فریق چاہے گا کہ وہ دوسرے تمام فریقین کو یا فریق کو وہ فتح کر لے، وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا جس کی وجہ سے یہ ایک جو کرائسس احساس ہے یہ محض ایک فریق ہے یا آگ برابر ہے دونوں طرف لگی ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو چڑھ دوڑوں گا اور اس کو فتح کر لوں. اب جب وہ فتح کرنے کے لیے چلتا ہے تو وہ سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اس کو ہارنا پڑتا ہے. میں نے آب حیات پی ہوئی ہے تا قیامت وہاں پہ قیام کرنا ہے، نہ کسی اور نے. یہ ہمارا نہ نازک دور جا رہا ہے تو نہ نازک موڑ ختم ہو رہا ہے، کٹ ہی نہیں رہا. آئینی بحران ہے ملک میں، سیاسی بحران ہے، عدالتی بحران ہے. کسی ایک فریق کو گرا کے مکمل جیت کی طرف ہم چلے جائیں گے، فتح کرنے کی طرف. یہ سوچ بنیادی طور پر پارٹ آف دا پرابلم ہے. اس طرح آپ نے جو بڑا کلیئر اشارے آپ نے دیے، یہ جو فین فالوئنگ ہے یا جو کلٹ ہے، لیکن بہرحال اسی کو پاپولرٹی کا نام دیا جا رہا ہے. اگر پاکستان میں بھی آپ اس راہ پہ چل پڑیں اور یہ جو بزور طاقت سیاسی تبدیلی کی خواہش، بزور احتجاج، بذریعہ احتجاج، اس کے بسا اوقات اچھے ریزلٹس نہیں. جب آپ چھینا جھپٹی میں لینے کی کوشش کریں گے اور آپ پہ یہ شک بھی ہوگا اور آپ نے اپنے کردار سے اس شک کو کافی تقویت بھی دی ہوگی، آپ کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے جس اختیار کے حصول کو زبردستی آپ چھیننا چاہ رہے ہیں، تو اس سے مزید ایک طبقہ معاشرے کا ایسے ان قوتوں کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے جو سمجھتا ہے یہ مزید فتنے کا باعث بنیں گے، مزید خطرے کا باعث بنیں گے. ان کو نہیں دینی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے ایک مہمان کے ساتھ، اور یہ مہمان بڑے اہم ہیں. لاہور میں آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ موقع غنیمت جانے اور ہم ان کو پکڑ کے اپنے دفتر لے آئے. ان کی محبت، ان کی مہربانی کے آگے سابق وزیر اعظم جناب چلیں آپ کی رانجھا راضی کرنے کے لیے سابق نگران وزیر اعظم جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب. انوار اللہ کاکڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. حالات بڑے عجیب و غریب سے ہیں ملک کے، اور بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے، تو میں نے کہا کہ آپ سے دو چیزیں سمجھی جائیں. ایک کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے جس طرح کا بحران ہے، دوسرا کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ سمجھا جائے، کیونکہ ہمارے پاس جو ایک ون سائیڈڈ سٹوری سی آتی ہے، یا ہم کم از کم بڑے سہمے اور ڈرے ہوئے انداز میں صرف ایک ہی زاویے سے اس کو دیکھتے ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے وہ ہمیں بس یہی پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی زیادتیاں ہو رہی ہیں جو بلوچ قوم ہے اس کے ساتھ، تو وہ واقعی ہو رہی ہیں، کیونکہ اتنی بے چینی تو ویسے نہیں ہو سکتی. دوسرا کہ پاکستان کے جو اصل مسائل ہیں وہ آپ نے پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے ان کو اچھی طرح دیکھا ہے. آپ کے خیال میں وہ مسائل ہیں جو ہمیں بتائے جاتے ہیں، یا یوں کہیں کہ میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے دیکھنے والے سمجھ سکیں کہ پاکستان ایک جگہ کے اوپر پہلے رکا ہوا تھا، اب شاید کہیں کو پیچھے جانا شروع ہو گیا. تو ہم 75-70 سال سے یہی سنتے آئے ہیں کہانیاں کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، نازک موڑ سے گزر رہا ہے. یہ ہمارا نہ نازک دور جا رہا ہے تو نہ نازک موڑ ختم ہو رہا ہے، کٹ ہی نہیں رہا. تو میں آپ سے یہ پہلی بات کہ چونکہ کرنٹ صورتحال ہے، آئینی بحران ہے ملک میں، سیاسی بحران ہے، عدالتی بحران ہے، یا کوئی اور ایسا بحران ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ عمران. دیکھیں آئینی بحران تو قطعاً مجھے نظر نہیں آ رہا، نہ عدالتی بحران کا بھی مطلب میرے خیال میں اس کو تعبیر کرنا شاید درست نہ ہو. ہاں ایک پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، دو تقسیم موجود ہے اور وہ بڑی گہری تقسیم ہے، اور اس گہری تقسیم میں شاید فریقین ایک دوسرے سے بھیڑ کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ کسی ایک فریق کو گرا کے جو ہے نا ایک مکمل جیت کی طرف ہم چلے جائیں گے، فتح کرنے کی طرف چلے جائیں گے. یہ سوچ بنیادی طور پہ میرے خیال میں پارٹ آف دا پرابلم ہے. اگر ہم اس انداز میں نہ سوچیں اور تمام فریقین یہ سوچیں کہ یہ معاشرہ ہے جو 25 کروڑ کے لگ بھگ لوگوں پہ مبتلا ہے، اور ان لوگوں کی معاشی زندگی، ان کی شخصی آزادیاں، سیاسی زندگی، وہ کوئی ایسے فارمولے پہ جو آلریڈی آئین نے آپ کو دیا ہوا ہے اس میں آہستہ آہستہ اس پہ اگر عمل پیرا ہوں تو سب کے حق میں بہتر ہے. تو کو ایگزسٹنس کے حوالے سے سارے چل پڑیں گے. لیکن شاید ہمیں بعض اوقات دوسرے جو ممالک کے تجربات ہیں اس سے ہم نے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا، نہ اپنے تجربوں سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمیں جو فتح کرنے کا شوق ہے کہ ایک فریق چاہے گا کہ وہ دوسرے تمام فریقین کو یا فریق کو
وہ فتح کر لے، وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا جس کی وجہ سے یہ جو کرائسس. احساس ہے، یہ جو آپ نے بات کی کہ ایک فریق، یہ محض ایک فریق ہے یا آگ برابر ہے دونوں طرف لگی ہوئی؟ دیکھیں بنیادی طور پہ چلے اگر ہم سول ملٹری ریلیشن کو سمبل کے طور پہ لیں نا، بجائے اس کے کہ اس فریق کا نام لیں یا اس فریق کا نام لیں، اگر سول ملٹری ریلیشن کا جو امبیلنس کیا اس ملک میں ہے، بنیادی سوال یہ ہے یا نہیں ہے. اس کا جواب ہاں ہے. میں سمجھتا ہوں ہاں ہے. اور یعنی اس بیلنس میں جو بیلنس زیادہ خراب فیوریبل ہے یا ملٹری فیور کی میں طرف ملٹری کی اور طرف ہے؟ انفیوریبل ہے سول سائڈ کی. ٹھیک ہے. یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. اس کو ڈینائی کرنے والا یا کسی کو بیوقوف سمجھتا ہے یا احمق سمجھتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیوں ہے اس کی وجوہات پہ بات ہو سکتی ہے، اور کون اس کا ذمہ دار ہے اس پہ ضرور بات ہو سکتی ہے، اور اس پہ بات ہونی چاہیے. ہم بجائے اس کے کہ اس کو ایگزامن کریں، آبزرو کریں، اس سے لیسن لرن کریں اور اس فیور کو یا اس امبیلنس کو اپنے فیور میں لانے کے لیے کوئی حکمت عملی، کوئی اسٹریٹجائز کریں اس کو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فریق جو ڈس ایڈوانٹیج پہ بعض اوقات ہوتا ہے، جب وہ اس کے تعلقات میں وہ ان سے فیورز اس کو نہیں ملتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو چڑھ دوڑوں گا اور اس کو فتح کر لوں گا. اب جب وہ فتح کرنے کے لیے چلتا ہے تو وہ سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اس کو ہارنا پڑتا ہے اس کو، اور وہ ڈیفیٹ کی صورتحال یہ ماضی میں کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ہو. لیکن بعض اوقات تو یہ جو ڈیفیٹ ہوتی ہے اس میں تو کسی کی فتح بھی ہوتی ہے. میں اگر ماضی قریب کا حوالہ دوں تو ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا والی جو بات تھی اس کو چھوڑ کے تو وہ فتح ہی ملی نا ان کو. فتح دیکھیں میری نظر حکومت ملی یا فتح ملی یا نہیں ملی اس پہ ضرور سوال ہونا چاہیے. ہاں دیکھیں آپ اگر سول ملٹری ریلیشن کی کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں، پھر حکومت کا ملنا یا نہ ملنا اس کا پیمانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. حکومت آپ کو مل سکتی یا نہیں مل سکتی ہے. ٹھیک. یا اپوزیشن میں ہی رہنا بھی جمہوریت پسندی یا سویلین سپرمیسی کے ساتھ جڑنے کا پیمانہ نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی فریق وہ ریزسٹ کر رہی ہے اور اس ریزسٹنس میں وہ حکومت سازی میں نہیں جا رہی ہے اور وہ اپوزیشن کا کردار اس نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کو ایگزامن کرنا ہوگا کہ کیا یہ آؤٹ آف چوائس ہے یا بائی ڈیفالٹ ہے. بس چوائس ہی نہیں ہے کوئی. یہ جب چوائسیز ہوں گی تو تب آپ اس کریکٹر کو ڈٹرمن کر سکیں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ ریلیشن شپ جس کو آپ سول ملٹری امبیلنس کے طرف ہم لے کر چل رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت بہتر ہو سکتی ہے جب سویلین فریق اپنی پرفارمنس بہتر کرے. پرفارمنس بہتر کرنے جو آپ پرفارمنس بہتر کرنا شروع کرتے ہیں، دوسرا فریق جتنا ہے، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، وہ واپس اپنی اسپیس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی جگہوں پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں، اب اگر انہوں نے اس کو اوور پاور کیا ہوا. یہاں پر پرفارمنس کے لیے آپ کو چاہیے ویژن اور کیریکٹر. اگر آپ کے پاس ویژن اور کیریکٹر ہوگا، آپ لیڈ کریں گے، آپ انسپائر کریں گے، اس انسپریشن کے تحت آپ کی لیڈرشپ بھی اسٹیبلش ہوتی ہے. یہ کنٹینیویشن ہے، یہ پروسیس ہے. یہ کسی ایک نعرے کا نام نہیں ہے، یہ کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے، یہ کسی ایک ایونٹ کا نام نہیں ہے. ماگنا کارٹا تقریباً 1200 کے لگ بھگ پہلی مرتبہ آیا اور پھر اس میں کئی مرتبہ تبدیلیاں بھی آئیں ان کے کئی کلازز میں. یہ پارلیمان اور مونارک کی لڑائی جو وہاں پر یہاں پر اگر ہمارے ہاں سول ملٹری کے حوالے سے ہے، وہاں پہ پارلیمان اور مونارک کے حوالے سے لگ بھگ 600-700 سال لگے اس کو سیٹل ہونے میں، اور یہ طاقت اس سے پارلیمان کی طرف گئی. سو مچ سو کہ پارلیمان کو کنوین کرنے کا اختیار نہیں تھا. وہ 20 سال بعد بادشاہ سلامت کہتے تھے، تو ایک مرتبہ 20 سال کے بعد پارلیمان کو کنوین کیا گیا. تو یہ جو رائٹ ٹو کنوین ہے وہاں سے ڈرائیو ہوا ہے. اس کے لیے بڑی جو پارلیمان کے اپنے پاس ہے بڑی جد و جہد اور سٹرگل کے بعد یہ لبرل ڈیموکریسی کی طرف چیزیں سیٹل ہوئی ہیں. آپ کلٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ فین کلب ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ ایک ایسا ضد کسی بھی فریق کے ضد میں، فوج کے ضد میں، کسی اور فریق کے ضد میں مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں.
لیکن اس اکٹھے ہونے کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے۔ بفرض مال آج کے پوزیشن کو آپ حکومت دے دیں، میرا اپنا گمان ہے 6 مہینے، 6 نہیں تو 8 مہینے، 8 نہیں مہینے تو سال، اس کے اندر ایک ایسی نکتہ چینی ان پہ شروع ہو جائے گی جو شاید ان کو یہ اینٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اس چیز کی، یہ اس طرف بات نکل جائے گی، کیونکہ گورننس پہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کا نہ دلچسپی ہوتی ہے، نہ فوکس ہوتا ہے، نہ ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان الیکٹڈ بیوروکریسی جو سول اور ملٹری دونوں ہے، اسی کے تحت، اسی فارمولا کے تحت، اسی امپلیمنٹنگ عام کے تحت یہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے جو بڑا کلیئر اشارے آپ نے دیے کہ یہ جو فین فالوئنگ ہے یا جو کلٹ ہے، لیکن بہرحال اسی کو پاپولیرٹی کا نام دیا جا رہا ہے، اور وہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ احساس بہت گہرا ہو چکا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سول ملٹری ریلیشن کا جو عدم توازن ہے، اس وجہ سے جو لوگ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے پاس یعنی یہ اس کو بیلنس کرنے کا طریقہ ہو یا نہ ہو، لیکن جو بات کرتا ہے اس کے گرد لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس فنامنا کو آپ کس نظر سے دیکھیں یہ ایک سوشل فنامنا ہے، اچھا، اور اس سوشل کم پولیٹیکل فنامنا ہے۔ یہ کیا مثبت فنامنا ہے، کیا یہ منفی فنامنا ہے، کیا ہدف ہمارا کیا ہے؟ میں نے آپ کو اسی لیے عرض کی کہ ماضی میں یورپ میں بھی جب جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کے بیچ میں تسلسل یا سٹرگل رہی ہے، اور بادشاہت اور پارلیمان نے ایک دوسرے کے سامنے جو ہے نا اس طاقت کے حصول کے لیے ٹیکسیشن کے حوالے سے، جنگ ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے، باقی معاشرے کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان پہ فیصلہ سازی کے حوالے سے، وہ ایک طویل جدوجہد کر کے ایک جگہ تک پہنچے نا، اور چند رہنما اصول انہوں نے ڈرائیو کیا۔ اس میں لوگوں نے بعض اوقات تشدد پہ بھی کے حوالے سے لوگ مائل ہوئے ہیں تشدد، اور بدقسمتی سے ایک موقع مجھے ہسٹری میں گلوریس ریولوشن انگلش ایکسپیریمنٹ میں یاد ہے، جو شاید نان وائلنٹ تھا، باقی سارے وائلنٹ تھے، ان میں تشدد ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ رہا۔ 50,000 70,000 ہزار افراد جان سے ان کی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تب کہیں جا کر یہ چیزیں سیٹل ہوئی۔ ہمارے ہاں ہم نے اس طرح کے تجربات ابھی تک نہیں دیکھے۔ میں خدا نخواستہ اس کی ایڈوکیسی نہیں کروں کہ 50,000 یا 70,000 افراد یہاں پہ مارے جائیں تب ہم سیٹل ہوں۔ میں بلکہ ماضی میں مختلف جگہوں پہ اس کے حوالہ جات رہتا رہا ہوں کہ یورپ میں ہمارے پاس 2 رول ماڈل ہیں، ایک فرینچ ریولوشن ہے، ایک گلوریس ریولوشن ہے۔ جی، تو ہم نے کس طرف جانا ہے؟ فرینچ ریولوشن کے راستے سے جانا ہے یا گلوریس ریولوشن کے حوالے سے؟ میری رائے میں گلوریس ریولوشن اس لیے بہتر ہے کہ وہ بلڈ لیس تھا، اس لیے اس کو گلوریس کہا گیا۔ اگر پاکستان میں بھی آپ اس راہ پہ چل پڑیں اور یہ جو بزور طاقت سیاسی تبدیلی کی خواہش ہے، بزور احتجاج، بذریعہ احتجاج، اس کے بسا اوقات اچھے رزلٹس نہیں نکلتے، اور وہ اس لیے نہیں نکلتے کہ جس فریق کے سامنے آپ اس سے یہ لہنا چاہتے ہیں، اس کا حصول چاہتے ہیں۔ دوبارہ میں اپنی اس بات کو دہراؤں گا کہ وہ آپ اپنی پرفارمنس اور کیریکٹر کی بنیاد پہ اس کا حصول کر سکتے ہیں، اس کا ٹرانسفر لے سکتے ہیں، اس کا ٹائٹل لے سکتے ہیں، اور آپ معاشرے کو بھی ایک بڑے مثبت انداز میں انسپائر کر سکتے ہیں۔ جب آپ چھینا جھپٹی میں لینے کی کوشش کریں گے اور آپ پہ یہ شک بھی ہوگا، اور آپ نے اپنے کردار سے اس شک کو کافی تقویت بھی دی ہوگی کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے جس اختیار کے حصول کو زبردستی آپ چھیننا چاہ رہے ہیں یا لینا چاہ رہے ہیں، تو اس سے مزید ایک طبقہ معاشرے کا ایسے ان قوتوں کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ مزید فتنے کا باعث بنیں گے، مزید خطرے کا باعث بنیں گے، ان کو نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ وہ کشمکش ہے جو بسا اوقات پورے کے پورے سوسائٹی کو ایگزاسٹ کر دیتی، تھکا دیتی ہے، اس کی جو انرجیز ہے وہ ڈرین ہو جاتی ہیں، اور ایسے جگہوں پہ لگ رہی ہوتی ہیں جو نان پروڈکٹیو ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک ارتقائی عمل ہے، جس طرح آپ نے
جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو اس میں یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں اسی جو عدم توازن کو بیلنس کر سکے گی یا توازن پیدا کر سکے گی؟ دیکھیے عمران صاحب، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے ڈیٹا بیسڈ یا ڈیٹا کے ایویڈنس کے بیس پہ گفتگو ہمارے یہاں ہو نہیں رہی، امپیریکل ایویڈنسز نہیں ہیں. کہیں پر مجھے نظر نہیں آیا کہ لوگ اس بات پہ بحث کر رہے ہوں کہ دنیا میں آخر کانسٹیٹیوشن کوڈز کتنے ممالک میں ہیں بھی یا نہیں ہیں. ہاں، کیا 85 ہم ممالک سے زیادہ 80 سے زیادہ 90 سے زیادہ ممالک ہیں جن میں یہ وجود رکھتی ہیں. جی. اور جہاں جہاں رکھتی ہیں، کیا وہاں پہ ڈسپرسل ریٹ جو ہے کیا وہ بہتر ہے یا نہیں ہے؟ یہ دو سوالوں کا جواب مل جائے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. جب 2007-8 کی یہ سو کال جوڈیشری کے انڈیپینڈنس کی موومنٹ چل رہی تھی، مجھے یاد ہے میں کسی انٹرویو پہ بیٹھا ہوا تھا تو صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں. میں نے انہیں یہی عرض کی تھی کہ جی میں جوڈیشل انڈیپینڈنس کی ایز اے مڈل کلاس بیک گراؤنڈ کے شخص کے اگر میں کسی سول لٹیگیشن میں پھنستا ہوں یا کرمنل لٹیگیشن میں خدا نخواستہ پھنستا ہوں تو میں تو یہ چاہوں گا کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو جو کہ جسٹس کو ڈسپینس کرے. میں ہوں اگینسٹ جوڈیشل کلٹ کے. میں جوڈیشل کلٹ کو جوڈیشل انڈیپینڈنس کے نام پہ سپورٹ یا پروموٹ یا انکریج نہیں کر سکتا. صحیح. اور میرے خیال میں وقت نے وہ چیز ثابت کی کہ وہ جوڈیشل انڈیپینڈنس نہیں بلکہ جوڈیشل کلٹ تھی. آج بھی آپ کے ہاں اگر یہ ہزاروں لاکھوں کیسز ہیں، بہت سارے لوگوں نے یہ بھی آرگیو کیا ہے کہ جی یہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹر کے کیسز ہیں تو بہت کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت کم ہے. ان کم کیسز کی جو ٹائم کنزپشن ہے، جو ٹائم سلاٹ ہے، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی. لگتا یہی ہے کہ ایپیکس کورٹ میں تمام وقت انہی چیزوں کے لیے اویلیبل، اور جو باقی کرائم سول لٹیگیشن کے جو اپیلٹ ایشوز ہیں، مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ چاہے شاید اس میں وہ میڈیا اٹینشن نہیں ہے، سوشل اٹینشن نہیں ہے، آپ کے امیج کا ریوارڈ نہیں ہے، یا جو ریسٹرکشن ایسی ہے کہ اس میں جو ایجوکیشن کرنی ہے اس میں آئی ڈونٹ نو کوئی جوڈیشل ہسٹری میں ان کا نام نہیں آتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اس میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی دیتی ہے؟ وہ ٹائم ایلوکیشن بہت کم ہے. تو یہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ جو اگر ان میں علیحدگی ہو جائے گی، اس میں جو جسٹس کے حوالے سے معاشرے میں ریزنٹمنٹ موجود ہے، بے چینیاں موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے دیوانی کیسوں میں یہاں پہ 50 60 سال لگ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی کرمنل کیسز کے یہی حالت ہے. ایون جو لوگ سزائے موت پا گئے بعد میں پتہ چلا کہ وہ بے گناہ تھے. ایسی بےہودہ قسم کی مثالیں ہمارے یہاں موجود ہیں. تو بڑے پرسپیکٹو میں آپ بات کر رہے ہیں ارتقاء کی، تبدیلی کی. تو ایک ٹرمنالوجی ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی ایجنٹ آف چینج اور ایجنٹ آف سٹیٹس کو. تو جو آپ کو ایجنٹ آف سٹیٹس کو لگ رہے ہیں اس سارے تبدیلی کے عمل میں، جو کہ بہتری کا ہے بظاہر، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان انڈیویجولس کا کوئی فیوچر ہے پاکستان میں یا سسٹم میں؟ دیکھیں میں منصور علی شاہ صاحب اینڈ کچھ دیکھیں تمام آنریبل لوگ ہیں، تمام آنریبل جج ہیں، چاہے وہ قاضی صاحب ہوں، چاہے وہ منصور صاحب ہوں یا اطہر صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو. جب آپ نے کسی کو انڈکٹ کر لیا اپنے سسٹم میں، لارڈشپ میں وہ آ گیا ہے، چاہے وہ جسٹس آف دا ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ تک وہ ایلیویٹ ہو کر پہنچ گئے ہوں، میرے خیال میں ایسے، یا میں تو گورنمنٹ کے باقی فنکشنریز کے حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ صدر مملکت ہوتے ہیں، وزرائے اعظم ہوتے ہیں، کابینہ کے لوگ ہوتے ہیں یا وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں صوبوں میں، رسپیکٹ ایک پرائم ایلیمنٹ ہے. اگر وہ انجوائے نہیں کریں گے معاشرے کے اندر، تو چاہے ان کی جوڈیشل ڈسپنسیشن ہے، ایڈمنسٹریٹو ڈسپنسیشن ہے، اس پہ کوسچنز بھی ریز ہوتے ہیں اور اس کی جو کریڈیبلٹی اور لیجٹمیسی ہے وہ درست کام کرنے پہ بھی کمزور پڑتی ہے. اور یہ قطعاً کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے، یہ انتہائی برا ٹرینڈ ہے، اس سے ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے. میں
वज़ीर आज़म हाउस में 6 माह 7 माह के लिए रहा हूँ, उनको और साहब हैं, हम्म, फिर इसके बाद किसी और साहब ने रहना है। हम्म, ये परपेचुअल नहीं है, हम्म, ये ना मैंने आब हयात पी हुई है कि मैंने ता क़यामत वहाँ पे क़याम करना है, न किसी और ने। हम्म, ये एक मख़सूस वक़्त के लिए लोगों को वो चीज़ें अलॉट हुई हुई होती हैं, उसमें अगर आप एक की इज़्ज़त पे सवाल उठाएँगे, गालम गलोच का कल्चर पैदा करेंगे, आप बेशक उसकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करें, बेशक उस पे नुक्ताचीनी, ये आपका हक़ है, नुक्ताचीनी करना हक़ है। नुक्ताचीनी करना और गाली देना, ये दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिल्कुल। ये कल्चर अगर हम डेवलप नहीं करेंगे, इज़्ज़त के एहतराम के साथ हम इसको नहीं जोड़ेंगे, तो किसी दिन आप उस मकाम पे खड़े होंगे हम्म, और इस साइकिल ने घूमना है। और ये कल्चर बड़ी मेहनत करके पैदा किया ये गया और मतलब बड़ी ये इन्वेस्टमेंट करके मैं पैदा समझता किया हूँ कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिकल के साथ साथ। ये जिन जो बच्चे बाहर आते हैं, उनके वालिदैन हैं, उनके असातिज़ा हैं, उनके माशरे में जुड़े हुए जो बाकी उनके साथ इन्फ्लुएंसर हैं, उन पे असरअंदाज होने वाले लोग हैं, इन सब की ज़िम्मेदारी है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक ज़रा थोड़ा-सा लाइट करते हैं गुफ्तगू को। हर हुकूमत के बारे में, और ख़ुसूसन पाकिस्तान का तो मिज़ाज है, तो हर हुकूमत के बारे में ये लोग ज़रूर पूछते हैं कि ये टाइम पूरा करेगी? आपको क्या लगता है? जी, इलेक्शन हुए हैं 5 साल के लिए, पार्लियामान का वजूद आया है। हुँ, अब अगर इस पार्लियामान का वजूद 5 साल का है, हुकूमत का नहीं है। ठीक है। अ, हुकूमत पे मैं हुकूमत का पूछ रहा हूँ, पार्लियामान का नहीं पूछ रहा। तो मैं उस पे आ रहा हूँ ठीक कि है। जिस दिन 171 नंबर इस हुकूमत के पास उसमें कमी आई, तो ये हुँ, अपना वजूद खो देगी। क्योंकि पता क्या है, बातें हो रही हैं कि किसी और ज़ाविये से बातें हो रही हैं कि जी के कुछ तो कह रहे हैं 30 अक्टूबर को तो पंजाब हुकूमत गई। कुछ कह रहे हैं कि जी के वो 26 अक्टूबर के बाद 4 केस खुलेंगे, नए चीफ साहब आएँगे और फिर सारी हुकूमत गिर जाएगी। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो इस ज़मन में मेरा ये सवाल था कि आपको। देखिए, मैं तो इससे इसलिए अवॉइड करता हूँ। इस तरह की बातें करने से आप जो एपेक्स कोर्ट में लोग, चाहे कोई भी माइंड उनका हो, हुँ, किसी भी मैटर के हवाले से, हुँ। ये उनके साथ भी ज़्यादती करते हैं। लेकिन उन्होंने फैसले में लिख दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। देखिए, उनकी एक ऑब्जर्वेशन है। अब ठीक है, ये उनकी ऑब्जर्वेशन होगी कि वो ये समझ रहे होंगे कि हुँ, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन का इसमें अपना मौक़िफ़ होगा कि जी हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की, कैसे की। ये डोमेन ऑफ परसेप्शन में भी है हुँ, और तमाम लोग इस पे अपनी बड़ी शदीद और सख्त राय भी रखते होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बुनियाद पे कोई मैटर आता है विज़ावी इलेक्शंस, और अभी से लोग प्रीएम्प्ट करके बताना शुरू कर दें कि इमरान साहब ये करेंगे, अनवार साहब फ़लाँ काम करेंगे, फ़लाँ साहब फ़लाँ करेंगे, तो ये उनके पता नहीं दोस्त हैं या दुश्मन हैं। हुँ, ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ सामने ऑनरेबल कोर्ट के आती है और वो उस पे डिलिब्रेशंस करती हैं और उसके नतीजे में लीगल रीजनिंग के तहत, आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन मैं एक कॉमन सेंस अप्लाई करते हुए मुझे यही लगता है कि कोई भी मैटर जुडिशरी के सामने आता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं वहाँ पर, और वो लीगल रीजनिंग वहाँ पे अप्लाई करते हुए कोर्ट असिस्टेंस लेती है बोथ साइड ऑफ द लॉयर्स, और फिर वो किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। और उसमें भी बसा औकात उन्होंने ये रखा होता है कि ह्यूमन जजमेंट में एरर जो है वो पॉसिबल हो सकता है। मेरी नज़र में हो सकता है मैं ये कहूँ कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे नॉलेज में या मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं हो, उसकी बुनियाद पे मैंने ये कहा हूँ। हुँ। अगर उनका एडेड इन्फॉर्मेशन आ जाए, हो सकता है मैं अपनी राय तब्दील कर लूँ कि नहीं यार, इन्होंने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी थी, किसी और ने शायद नहीं की है। यू सही, नो बिल्कुल सही। तो अच्छा, ये मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की जो मजमूई जो हमने सारी गुफ्तगू की है वो मौजूदा हालात के ऊपर की है। इमरान खान साहब की जो इस वक्त की सियासत है, जारहाना भी है, हैजान में उन्होंने सबको मुब्तला कर रखा हुआ है। पूरी की पूरी स्टेट जो है वो एक तरह से ख़ास जो है वो हालात से तो ज़्यादा मैं कहूँगा कि एक अजीब सी कैफियत से गुज़र रही है। कोई इदारा जो है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको हालात नॉर्मल नज़र आ रहे हों। तो इस सियासत का अंजाम आप क्या देख रहे हैं?
یا دیکھیں عمران خان صاحب کا مستقبل آپ دیکھیں کیا دیکھیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا مستقبل تو خیر پھر میں وہی دوبارہ عرض کروں گا آپ کو کہ میں یہ پروڈکشنز والی سیاست کرتا نہیں ہوں. نہیں تجزیہ. ہاں تجزیے کے حوالے سے وہ ایک پاپولسٹ راستے پہ چل پڑے ہیں اور یہ دنیا میں اس وقت کئی ممالک میں ہیں. برازیل میں ہوا ہے, اٹلی میں ہوا ہے, ہنگری میں ہوا ہے, جرمنی میں اے ایف ڈی اب ایک مین اسٹریم پارٹی کے طور پہ سامنے آ رہی ہے, فرانس میں لپین وغیرہ جو ہیں وہ آ رہے ہیں, اور وہ اپنی اپنی سوسائٹیز کی جو وہ ایریاز جہاں پہ کلچرل سینسٹیوٹیز زیادہ ہوتی ہیں, آئیڈینٹی کے کوسچنس پہ جو ہے نا لوگوں کی بڑی اسٹرانگ اوپینینز ہوتی ہیں, اس پہ وہ چند ایسے اس کے ارد گرد سلوگنز کریٹ کر لیتے ہیں اور اسی پہ وہ ماس سپورٹ ریلی کرتے ہیں. یوجولی یہ ماڈل چل رہا ہوتا ہے. بہت سارے جگہوں پہ وہ جو گورننس کے سنجیدہ چیلنجز ہیں اس پہ بہت زیادہ دلچسپی پاپولسٹ لیڈر نہیں لیتے. وہ اپنے سیلف امیج میں اپنی ذات کے ارد گرد بڑی ان کی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ سینٹرل تھیم کے طور پہ رہے, نیوکلس کے طور پہ رہے اور اس کے ارد گرد چیزیں چلتی رہیں. پی ٹی آئی کی بھی پالیٹکس مور اور لیس اسی طرح نظر آ رہی ہے. کیا خان صاحب اس 1.5 سال کا جو ان کا تجربہ ہے اس میں کیا سیکھا ہے, کس انداز سے پاکستان جیسے ملک کے جو کہ ایک نیوکلیئر ایکوپڈ ملک ہے, 57 اسلامی ممالک میں پہلی ایٹمی قوت ہے, اس کے پاس بہت سارے لوگ پاکستان کے حالات سے پریشان ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ 1947 میں ہماری کیا کیفیت تھی. ہمیں تو 2 ہفتوں یا 2 ماہ کا ایک ملک قرار دیا گیا تھا ہمارے جس ہندوستان سے ہم کٹ کے اس طرف ہم نے پاکستان بنایا تھا. پاکستان کی بڑی بلیک فیوچر پریڈکشن کی گئی تھی وقت کے لیڈرشپ نے. پاکستان ان چیلنجز کو کراس اوور کرتے ہوئے شاید ہمارے پاس کوئی 10 سے 15 یونیورسٹیز نہیں تھی جب ہم نے ابتدا کیا. کالجز کی تعداد دیکھ لیں, اسکولوں کی تعداد دیکھ لیں, آبادی نسبتاً کم تھی. آج آبادی 25 کروڑ کے لگ بھگ ہے. آپ اپنے اسکولوں کی تعداد دیکھ لیں, اپنے کالجز کی تعداد دیکھ لیں, اپنی یونیورسٹیز کی تعداد دیکھ لیں. گرچہ ہو سکتا ہے کہ اس سٹینڈرڈ پہ نہ ہوں جو ہیں جو کہ بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز میں ہونے چاہیے, لیکن کوئی اچیو کیا نا آپ نے. آپ کی ڈیفنس کیپیبلٹیز, آپ کی ڈیفنس پروڈکشن بہت اچھی ہے, آپ کا ایگریکلچر مور اور لیس آپ اگر میں کہوں کہ سیلف ریلائنٹ ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے چھوٹی کمی ہوتی ہے کچھ اجناس میں, وہ آپ باہر سے پورا کرتے ہیں, لیکن اگر جس طریقے سے R&D چل رہی ہے مجھے امید ہے کہ اس پہ بھی آپ اوور کم کر لیں گے. انڈسٹریلائزیشن بھی ایک حد تک ہم نے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ہم گلوبل سپلائی چین میں وہ امپورٹنٹ رول نہیں اختیار کر پائے ہیں, لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں پہ تمام کے تمام انڈسٹریل یونٹ کلکتہ اور بنگال میں اور سینٹرل انڈین پروونسز میں تھے اور اس طرف تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ سفر جو مثبت انداز میں پاکستان کی اچیومنٹس ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کا بالکل فیوچر خدا نخواستہ بلیک ہے. مایوسی کفر ہے. مایوسی کو نہ پھیلانا چاہیے, نہ اس کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے. تجزیہ کیا ہے آپ کا عمران خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ جتنے پاپولسٹ موومنٹس ہیں یا لیڈرشپ ہے نا, یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ ڈائیلوٹ ہی ہوتے ہیں. اب وہ ڈائیلوٹ بعض اوقات وائلنٹ انداز میں ہوتے ہیں, بعض اوقات نان وائلنٹ انداز میں ہوتے ہیں. صحیح. میری دعا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو فینومینا ہے, اگر انہوں نے اپنے آپ کو ڈائیلیوٹ کرنا ہے, نارملائز کرنا ہے, وہ نان وائلنٹ وے میں ہو. صحیح. نان وائلنٹ وے میں ہو. کوئی ابھی تک ٹیکسیشن کے حوالے سے مجھے ان کی طرف سے کوئی ایسا سیریس چیلنج نہیں نظر آ رہا ہے. فارن پالیسی کے ایریاز میں نظر نہیں آ رہا ہے. اکنامک پالیسیز کے حوالے سے نظر نہیں آ رہا ہے, جہاں میں یہ سمجھوں کہ یار یہ جماعت آ گئی تو یہ باقی جماعتیں کیا کریں گی. وہ بہت سی سطحی سی گفتگو ہے ایک دوسرے. اچھا کاکڑ صاحب, میں بڑا سادہ سیدھی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں. عمران خان صاحب کی جو فلسفی ہے نا اس ساری جد و جہد کے پیچھے, وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے 3 سال کی. وہی جو زرداری صاحب نے بات کی تھی کہ تم لوگ 3 سال کے لیے ہوتے ہو, ہم اتنے سال کے لیے, ہم ادھر ہی رہنا, آپ نے چلے جانا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا برداشت کر لیں, حافظ صاحب چلے جائیں گے تو پھر
ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ. تو اس امید کے اوپر وہ جو بھی ان کی سیاست ہے, جو بھی ان کا سٹانس ہے, وہ یہ ہے یا تو حافظ صاحب کے ساتھ صلح ہو جائے, نہیں تو پھر ان کو برداشت کریں 3 سال. میں یہی عرض آپ کو پہلے بھی کر رہا تھا کہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ افراد کے ساتھ ہم چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں. اگر اس کی جگہ پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہوتی کہ جو این ڈی ایم اے کا ادارہ ہے اس کے لیے ہم نے فلاں صاحب کو تیار کیا ہوا اور اس مرتبہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اس کی پلیسمنٹ کر کے اس پورے ادارے کے اسٹرکچرل چینجز کریں گے, تو میں بہت خوش ہوتا اور آئی ووڈ بی دا ہیپیسٹ پرسن. مجھے یہ پتہ لگتا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا چیلنج آیا, کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آیا, سیلاب آئے خدا نخواستہ, بارشیں زیادہ ہوئیں, برف باری زیادہ ہوئی, کوئی اور ایسا زلزلہ آیا, تو اس کے لیے ہم نے ایک ایسا ادارہ اور نظام تشکیل دے دیا ہے جو کہ ہارورڈ سے کلائمیٹ چینج کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ ریٹرن ہو کر آئے ہیں یا آکسفورڈ سے آئے ہیں, اور وہ اس پورے نظام کو لے کر چلیں گے اور ہم پورے ریجن میں ڈیٹا شیئرنگ کریں گے, لوگوں کی مدد کریں گے, باقی ممالک بھی ہمارے ساتھ انگیج ہو جائیں گے, ہمارا سافٹ پاور امیج بڑھ جائے گا. تو میں ان کا ووٹر ہوتا. یہ 3 سال 1.5 سال 2 سال وہ چلا جائے گا, یہ آ جائے گا, یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اکھاڑے میں کشتی لڑ رہے ہیں, سیاست نہیں کر رہے ہیں. جو ٹیررزم کا چیلنج آپ کو ہے یہ 3 سال بعد اس پہ گفتگو کوئی نہیں ہو رہی ہے جو کے پی میں بلوچستان میں ہو رہا ہے. کیا ہم ان اداروں کو اگر وڈرا کر لیں گے تو کیا وابڈا کے ذریعے چیلنج رسپونڈ کریں گے, پی آئی کے ذریعے رسپونڈ کریں گے, ریلویز کے ذریعے کیسے رسپونڈ کریں گے؟ کوئی تھوڑی سی مطلب غور و فکر اگر ان پہ کریں. پاکستان کے مسائل صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صاحب 3 سال کے لیے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے. پاکستان کے اس سے زیادہ شدید مسائل ہیں. آپ چلیں اپنے لاہور کے گلیوں سے ہوتے ہوئے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جائیں, لوگوں کو اپنے بچے پالنا, اور اس پالنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ سانس لیں اور زندہ رہیں, پالنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی تربیت ٹھیک ہو, ان کو تعلیم کی ایکسس ہو, ان کو ہیلتھ کی ایکسس ہو, اور ایک عام لوور مڈل کلاس کا بندہ یہ چیلنج اس کے لیے سب سے بڑا ہے کہ وہ کیا اپنے بچوں کی اس طرح کی تعلیم و تربیت کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے شہریوں کو کسی بھی وجہ سے وہ کوالٹی آف لائف نہیں دے پائی. سوشل یا اکنامک سیکیورٹی دینی ہے یا فزیکل سیکیورٹی دینی ہے, اس میں ریاست کی فنکشننگ گورنمنٹ آف دا ڈے نے کرنی ہے. اور ریاست نے کیا کرنا ہے میرے لیے, اور ریاست کون ہے؟ ریاست جب تک عمران خان صاحب خود حکومت میں تھے, پارلیمان کا حصہ تھے, یہ عمر ایوب صاحب نے بھی اس آرٹیکل کو اس دن پارلیمنٹ میں کوٹ کیا, تو وہی ریاست تھی نا. اس میں نیشنل اسمبلی ہے, اس میں سینٹ ہے, اس میں صوبائی اسمبلیاں ہیں, صوبائی حکومتیں ہیں, وفاقی حکومت ہے. یہ فوج کا ادارہ تو وفاقی حکومت کا ایک آرگن ہے, وہ تگڑا آرگن ہو گیا. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ سمجھتے ہیں میں نے پھر دوبارہ عرض کیا کہ میں اس تگڑے آرگن کو گرا کے اس کو فتح کر لوں. اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا, یہ رویہ ہوگا, اس رویے میں جو جیت کے امکانات ہیں وہ کم ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اسی راہ پہ چلنا ہے, کوئی روک تو نہیں سکتا ان کو. اچھا, اس سے پہلے کاکڑ صاحب میں بطور پرائم منسٹر آپ کی آبزرویشن کیا تھی, آپ کی کارکردگی کیا تھی, آپ کی کہہ لیں کہ جو آپ نے وہ ہوتا ہے نا کرکس آپ نے نکالا ہو کہ جی کہ اس پہ جاؤں کہ پاکستان کے مسائل اصل میں ایکچولی ہیں کیا, جو آپ کو وہاں پر بیٹھ کے نظر آئے. میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سے بلوچستان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں, یا میرا خیال ہے کہ ویسے ٹیکنیکلی تو مجھے پہلے آپ کے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے, پرائم منسٹرشپ کے بارے میں. بلوچستان کی بات بعد میں کریں گے کیونکہ وہ بڑی ہارڈ ہو جائے گی. جیسا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بطور پرائم منسٹر یہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا پایا کہ پاکستان جو ہے وہ پچھلے 75 سال سے یا تو بہت سستی سے آگے بڑھا, بہت سا عرصہ تو ایسا تھا کہ یوں لگا کہ ہر چیز جامد ہو گئی ہے, اور پھر کچھ وقت ایسا بھی آیا کہ جب ہماری گروتھ جو ریٹ تھا وہ منفی میں چلا گیا, تو یعنی کہ ہم پیچھے آنا شروع ہو گئے. تو یہ
مطلب گورننس کا کوئی ایشو ہے، گورننس کا ماڈل تبدیل کرنے کا کوئی ایشو ہے. بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی یہ پارلیمانی جو طرز حکومت ہے یہ شاید لوگوں کو ڈلیور نہیں کر پایا، تو کوئی صدارتی نظام ہونا چاہیے، کوئی نظام بدلنے کی ضرورت ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں دنیا میں جو ہے نا پارلیمانی نظام کے اندر بھی رہتے ہوئے لوگوں نے ترقی کی ہے، اور پارلیمانی نظام سے ہٹ کے جس کسی نظام میں رہے اس میں بھی لوگوں نے ترقی کی ہے. تو یہ کوئی فکسیٹڈ نہیں ہے اس انداز میں. فرانس کے پاس کوئی فرینچ پوسٹ ریولوشن فرانس کا جو ہے اور ڈیگال تک، یہ لبرل ڈیموکریسی کو سیٹل ہونے میں لگ بھگ کوئی 110-120 سال لگے. فرینچ ایکسپیرینس میں اتنا زیادہ لگا، انگلش ایکسپیرینس میں نسبتاً کم وقت لگا، اسپینش ایکسپیرینس میں اس کے اپنے خط و خال ہیں. امریکہ میں مطلب ایک پھر پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ اور جیفرسونین ڈیموکریسی سے انسپائرڈ ہے. بہت سارے جگہوں پہ ڈیموکریسی، لبرل ڈیموکریسی کا یہ تصور نہیں ہے، اور ایک بینائن ڈکٹیٹرشپ کا تصور ہے. انہوں نے ترقی کر لی ہے. سنگاپور ہے، چائنا ہے، GCC کے ماڈلز ہیں. کئی جگہوں پہ ڈکٹیٹرشپ نے وہ اکنامک ڈویڈنڈ نہیں دیے جو دینے چاہیے تھے. کئی جگہوں پہ جمہوری نظام نے وہ ڈویڈنڈ نہیں دیے جو دینے چاہیے. ہمارے ہاں تو مجھے لگتا ہے دونوں نے دیے. تو بہرحال یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں موجود اس میں. میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کوئی 6-7 ماہ کے چھوٹے سے تجربے کے بعد، کہ آپ کے پاس ایک گروہ ہوتا ہے، اور وہ گروہ آپ بیوروکریٹ ان کو کہہ لیں، ظاہر اب انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا. پرانے زمانے میں نائٹ ہوڈ ہوتی تھی، آٹومن امپائر میں جنسریز تھے، جو ایک ساورن، چاہے وہ اس وقت حاکمیت اعلیٰ جو تھی وہ بادشاہ سلامت کے پاس تھی، دین کے تصور میں وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور سیکولر تصورات نے اس کو اسٹیٹ اور ریاست کی طرف اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے، پارلیمان کی طرف ٹرانسفر کر دیا ہے. اس ساورن کے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے والا ایک آپ کے پاس ایفیشینٹ میریٹوکریسی کی بنیاد پہ گروہ ہو، جس کی کمٹمنٹ اور جو آئیڈیا آف دا اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ وہ میرڈ ہو. وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آئیڈیا آف دا اسٹیٹ کے ساتھ میرج آف کنوینئنس ہو اس کی، اور میریٹوکریسی پہ کمپرومائزڈ ہو، تو آپ کوئی بھی چیز امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے. صحیح. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ آئیڈیا آف دا اسٹیٹ کو اس کے ساتھ وہ ایموشنلی انویسٹڈ ہوں. ایسے لوگ ہیں آپ کے خیال میں؟ کیوں نہیں ہیں، پاکستان میں بہت ایسے لوگ ہیں. اچھا، ایک کام آپ کی گورنمنٹ میں ہوا تھا وہ جو ابھی تک کنٹینیو ہے، اور وہ یہ اس طرح کی وہ ایک کہہ لیں کہ وہ، میں پتہ نہیں اس کو ٹیبو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، کہ یہاں پر بہت زیادہ طاقتور لوگوں کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. آپ نے پاکستان کے اندر اسمگلنگ میں ان ایلیمنٹس کو پایا، نشاندہی کی، جن کا کام اسمگلنگ روکنا تھا. میں قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہمارے ملٹری فورس ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کو ریزینٹمنٹ کا کوئی سامنا نہیں ہوا کہ یہ کس قسم کا پرائم منسٹر ہے، مطلب یہ وہ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، جب آپ ملٹری کے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں نا، ملٹری کے سٹرکچر میں وہ کمانڈ اور انڈر کمانڈ کا ایک جو تصور ہے اسی کے ارد گرد وہاں پہ گھومتا ہے. تو بنیادی طور پہ جو انٹائر اسٹرینتھ ملٹری کے انسٹیٹیوشن کے ہے، لوکل کمانڈ سے ہوتے ہوئے جب وہ اوپر تک آپ جاتے ہیں، وہ ریوالو کرتی ہے اراؤنڈ دا آفس آف دا چیف دا آرمی اسٹاف. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ساری کی ساری اسٹرینتھ وہاں پر ریوالو کرتی ہے، اگر وہاں پہ انفارمیشن کوالٹی کی جا رہی ہو، ان پٹ درست انداز میں جا رہی ہو، ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ نہیں جا رہی ہو، تو وہ انفلوئنس پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. میں سیکوفنسی کے سخت مخالف ہوں، لیکن میں پبلکلی ایکنالج کر رہا ہوں کہ اگر جنرل سید عاصم منیر اس وقت ہمارے ساتھ چیف دا آرمی اسٹاف نہ ہوتے تو یہ انیشیٹو لینا اور اس انیشیٹو کا سکسیسفل ہونا دونوں ان امیجنیبل تھا. اس لیے ان امیجنیبل تھا، ایک تو یہ کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے نا، وہ لیڈرشپ کی بڑی اسٹرانگ نروس چاہیے، جو کہ اللہ نے ان کو اس صلاحیت کے ساتھ نوازا ہوا ہے. He's got a very very
اسٹرانگ نروس. یہ باقی لیڈرشپ کی کوالٹیز بھی اپنی جگہ پر ہوتی ہیں. آپ کا انٹلیکچوئل کیپیبلٹی ہوتی ہے, وہ بھی وہاں پہ اللہ کے فضل سے موجود ہے. آپ کی کلیئرٹی آف تھاٹ, آپ کی سنسیئرٹی آف پرپس, آپ کا فائنینشیل کلین ہونا, یہ تمام چیزوں میں میرے خیال میں اگر ان کی پرسنالٹی کا احاطہ کیا جائے, یہ دیز آر ڈفرنٹ فیدرز ان ہز ہیٹ. اس بنیاد پر ہم نے بھی یہ انیشیٹو لیا اور ان کے سامنے جب گزارشات ہم نے رکھی کہ یہ صورتحال ہے اور اکانومی پہ اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے, ہم سے پہلے جن لوگوں نے لوگوں کو بتایا ہوا تھا وہ اکانومی کا امپیکٹ اس کو پازیٹیو کر کے پیش کر رہے تھے. لیکن جب صحیح صورتحال ایکسپلین ہوئی, باقی لوگوں نے بھی اپنا اپنا کردار صحیح ادا کرنا شروع کیا. یہ جو میں روتا ہوں کہ سول سائڈ کو دیکھیے, جب چیئرمین ایف بی آر ڈھنگ کی بات کرے گا, جب گورنر اسٹیٹ بینک ڈھنگ کی بات کرے گا, جب سیکرٹری فائنانس ڈھنگ کی بات کرے گا, جب پرنسپل اسٹاف آفیسرز ڈھنگ کی بات کریں گے, تو دوسری طرف بھی پیپل اسٹارٹ لسننگ. لیکن اگر تمام کے تمام لوگ سرنڈر کر کے کوئی بات ہی نہیں کریں گے ملٹری سائڈ کے آفیسرز کے ساتھ, تو کیسی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہے؟ یا یہ سو کالڈ امبیلنس کیسے درست ہوگا؟ نعروں سے ہوگا, گالیوں سے ہوگا, اس انتظار سے ہوگا کہ اس افسر صاحب کا ٹرانسفر ہو جائے تو اس افسر صاحب کا ٹرانسفر ہو جائے. تو جو بنیادی مسائل ہے وہ ہو سکتا ہے اس ذات کے حوالے سے تو تھوڑی بہت تبدیلی آ جائے, لیکن جو اصل ایشو ہے تو وہی کھڑا رہے گا.